بتائیے گا کہ دیکھیں ہم گورنمنٹ کے بہت سے ادارے کہتے ہیں جی ہم تھرڈ پارٹی آڈٹ کرا دیتے ہیں، کبھی وہ کہتے ہیں جی کہ جی گورنمنٹ کا اٹ سیلف جو ہے ایک آڈٹ کا ایک میکانزم موجود ہے، لیکن یہ تمام کی تمام جو کہ دو نمبریاں ہوتی ہیں، اس کو کرپشن کہہ دیں یا دو نمبریاں کہہ دیں یا بیسیکلی آنکھوں کے اوپر پٹی باندھنا کہیں، کہ وہ کس طرح بآسانی نکل جاتے ہیں. دیکھیں چاہے کہیں سڑک بن رہی ہے، کوئی برج بن رہا ہے، کہیں کوئی پارک بن رہا ہے، کہیں بھی ہو رہا ہے، ہر جگہ کرپشن ہوتی ہے اور بڑی بڑی میسو کرپشن ہوتی ہیں، بٹ کھائی جا رہے ہیں یہ لوگ اور پکڑائی نہیں دے رہے. جی اس کا جو جواب میں نے شروع میں دیا تھا کہ جب اداروں کے اندر یا حکومتی افسران کے پاس ثوابدیدی اختیارات بے تحاشا ہوں اور اکاؤنٹیبلٹی نہ ہو تو پھر یہ آپ کسی بھی ملک میں یہ دو چیزیں رائج کرتے ہیں، چاہے وہ امریکہ ہو چاہے وہ جاپان ہو، اگر وہاں پہ افسران کے پاس ثوابدیدی اختیارات بے تحاشا ہوں اور اکاؤنٹیبلٹی نہ ہو تو ایک نیچرلی چیز ہے کہ وہ کرپشن سامنے آئے. تو اگر آپ نے حل کرنا ہے تو ثوابدیدی اختیارات ختم کر دیں. سر آڈٹ کا پوچھ رہا ہوں میں، اکاؤنٹیبلٹی بڑھا دیں. آڈٹ کون کرے؟ کیا آڈٹ تو ہر سال تھوڑے گورنمنٹ آڈٹ کرے تو صحیح نا آڈٹ میں. وہ یار اب مسئلہ تو وہی ہے، دیٹ از دا رول آف لا. کوئی اس کو وہاں پہ پکڑ لے، جو لوگ جن کے خلاف ایکشن ہوتا ہے وہ جا کے اسٹے آرڈرز لے کے چلے. ڈاکٹر صاحب جی پلیز گو ہیڈ. چیئر صاحب سوال پوچھیں. میں آپ سے اگر یہ کہوں کہ پہلے جو کرپشن تھی نا، یہ ٹینڈر جو فلوٹ ہوتے ہیں پروجیکٹس کو، سڑکوں بنانے کا، بلڈنگ بنانے کا، پل بنانے کا، اینی تھنگ ٹو اینی تھنگ، وہ 2-2.5-3%. جوں والیوم بڑھتا جاتا تھا، مطلب چھوٹا پروجیکٹ ہے تو اس میں 2-4-5% کرپشن ہے، جی لوٹ مار ہے. جو اس کا حجم بڑھ گیا، مثلا 1 ارب کا کام ہے تو انہوں نے کرپشن کہہ لیں یا کمیشن کہہ لیں وہ 1.5% کر دی. اب کیا ہے، ڈاکٹر فرغ سلیم صاحب کے ساتھ میں 1500 مثالیں دے سکتا ہوں، 40 سے 50% تک یعنی کمیشن ہے. اب آپ کیا کریں گے؟ ڈاکٹر صاحب آپ کہہ رہے ہیں کہ حکومت وقت جو ہے تمام کاروباری معاملات سے نکل جائے، فیئر انف، یہ بڑی اچھی تجویز ہے. حکومت جو ہے گندم سے نکلی، کسان مر گیا، کسان کو کوئی اس کو پوچھنے والا نہیں تھا کہ کسان کی گندم کون لے گا، کیسے ریگولیٹ ہوگی. جو درمیان میں مافیا ہے وہ سارا مال اٹھا کے لے گیا، کھا گیا. ابھی گورنمنٹ کہہ رہی ہے کہ ہم اچھی بات ہے کہ شوگر سے بھی نکل جاتے ہیں، کہ جی یہ لوگوں کی جو ضروریات ہیں مارکیٹ پوری کرے. دنیا کے اندر ڈاکٹر صاحب جو کمپٹیشن کمیشنز ہوتے ہیں، آپ نے امریکہ کی بات کی، باقی ممالک کے اندر وہ اتنے سخت انداز سے اوپر بیٹھ کے ریگولیٹ کرتے ہیں. ایسا نہیں ہو سکتا کہ چینی کی قیمت جو ہے آن گراؤنڈز ہو 130 روپے پر کے جی ہونی چاہیے، لیکن چونکہ گورنمنٹ کہتی ہے کہ ہم نکل گئے ہیں، آپ جانے عوام چلیں. تو وہ جو ریگولیشن ہے وہ کون کرے گا، کیسے ہوگی جب اشرافیہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ملے ہوں گے ہر سطح کے اوپر، جو کہ IMF کی رپورٹ کہہ رہی ہے. ڈاکٹر صاحب دیکھیے خاور صاحب، 3 بڑی فصلیں ہیں. جی ایک چاول، ایک گندم اور ایک گنا. اب ان میں سے 2 فصلیں ایسی ہیں جن میں حکومت مداخلت کرتی ہے، حکومت بیس پرائسز بتاتی ہے، حکومت بتاتی ہے کہ کس کے پاس آٹا کتنا جائے گا، حکومت یہ بتاتی ہے کہ شوگر مل کے پاس کتنا کوٹا ہوگا. دونوں فصلوں میں ہر سال ایک تو آسمان سے ان کی قیمتیں بات کرنے لگتی ہیں اور پھر شارٹیج ہو جاتی ہے. مسلسل گندم میں، چینی میں پچھلے 25-30 سال نکال کے دیکھ لیجیے، بالکل صحیح. ایک فصل ایسی ہے جس میں حکومت کی کوئی مداخلت نہیں، اور وہ چاول کی فصل ہے. اس میں حکومت چاول کے فارمرز کو کچھ نہیں بتاتی کہ آپ نے قیمت کیا رکھنی ہے. آپ سوچئے کہ ہر سال 2 سے 2.5-3 ارب ڈالر کی ہم چاول کی ایکسپورٹ کرتے ہیں، اور مجھے یاد نہیں کہ کبھی ہم نے کہا ہو کہ خاور صاحب چاول بڑا مہنگا ہو گیا یا چاول کی بڑی سخت شارٹیج ہو گئی. تو آپ ان 3 فصلوں کو سامنے رکھ لیجئے، حکومت مداخلت بند کر دے، نہ کوئی فارمر کو تنگ کر سکے گا، نہ 24 کروڑ پاکستانی جو کنزیومر ہیں ان کو مہنگا چاول، ان کو مہنگی چینی یا مہنگا گندم آٹا آپ کے خیال سمجھ لیے کہ ملے گا. حکومت مداخلت بند کر دے اور مارکیٹ فورسز پہ چیزوں کو چھوڑ دے. دیکھیے چینی کے حوالے سے اگر 2 کام کر دے، حکومت یہ کہہ دے کہ جس کی مرضی آتی ہے جتنی مرضی چینی دنیا کے کسی بھی ملک سے آپ امپورٹ کر لیں، یقین کریں کہ پاکستانی 24 کروڑ پاکستانیوں کو دنیا کی سستی ترین چینی ملے گی.
اس وقت چینی کا ریٹ دنیا بھر میں چل رہا ہے تقریباً 35 سینٹ سے 40 سینٹ، جو بنتا ہے تقریباً 104-105 روپے کا کلو. آپ کو اور مجھے 200 کچھ روپے مل رہی ہے، یعنی کہ 2 گنا زیادہ مہنگی چینی. اب اوسطاً ایک پاکستانی جو ہے وہ لگ بھگ 25 کلو گرام چینی سالانہ استعمال کرتا ہے. اب سوچئے ایک خاندان کوئی 22 سے 25 ہزار روپیہ صرف چینی کے اوپر خریدتا ہے، جبکہ اس کو عالمی منڈی سے اگر چینی منگوا دی جائے تو آدھی قیمت میں پڑے گی. تو ایک تو مافیا ٹوٹ جائے گا، خود ہی خود ٹوٹ جائے گا. آپ کو مافیا خود مجبور ہو جائے گا کہ دنیا کی سستی ترین چینی اس نے دینی ہے، ورنہ میں کہیں اور سے منگوا لوں گا. تو حکومت کی مداخلت تباہ کرتی ہے سیکٹر کو اور تنگ کرتی ہے کنزیومر کو، اور پیسہ منتقل ہوتا ہے 24 کروڑ جیبوں سے چند. بالکل صحیح ڈاکٹر صاحب. ایک اور بڑی اہم فائنڈنگ ہے اسی رپورٹ کے اندر کہ جو ہماری ایکسپورٹ تھی 1990 میں وہ جی ڈی پی کا 16% تھی اور آج یہ 9% پہ پہنچ گئی ہے. اور جب پرسیپشن جو ہے انڈیکس کرپشن کے اوپر وہ 1% بہتری ہوتی ہے تو اس کا جو پاکستان کے اندر انویسٹمنٹ کے اوپر جو ہے وہ اچھا خاصا جو ہے وہ 4% جو ہے مثبت اس کا اثر پڑتا ہے. اور ساتھ میں عدلیہ کے حوالے سے میں نے آپ بتایا وہ ہے ہی ہے. تو اب جب ہم نے جو ایکسپورٹس ہیں اب ان کو اگر بڑھانا ہے تو اس کے لیے آپ کیا تجویز کریں گے؟ کیونکہ پاکستان کے اندر جو ہمارے جو بھی تاجر ہیں یا صنعت کار ہیں وہ کہتے ہیں جی اتنی مہنگی چیزیں آپ ہمیں ملتی ہیں دیتے ہیں، بجلی، گیس اور باقی جو بھی چیزیں ہیں، تو ہم کیسے دنیا کے ساتھ مقابلہ کر سکتے ہیں؟ جی خاور صاحب، آپ نے دوبارہ سے بڑا خوبصورتی سے وہ ایکسپورٹ اور کرپشن کو بھی جوڑا، اور واقعی میں کرپشن کی جو ہے جو قیمت چکانی پڑتی ہے وہ بہت سارے ڈیفرنٹ ایریاز میں آتی ہے. اسی رپورٹ میں وہ ذکر کرتے ہیں کہ کرپشن کی وجہ سے پاکستان کے اندر جو شرائع سود ہے وہ اتنا ایلیویٹڈ رہتا ہے، اتنا زیادہ رہتا ہے. کرپشن کا اور شرائع اور آپ کی جی ڈی پی گروتھ کا بھی انہوں نے آپس میں ڈائریکٹ لنک جو ہے وہ بتایا ہے. آپ کرپشن اور ایکسپورٹ کی بات کر رہے ہیں. دیکھیے ایکسپورٹ اگر ہمارے ہاں 22 سے 23 سینٹ کی بجلی ہے فی یونٹ، اور ہمسایہ ممالک میں وہ 8، 9، 7 سینٹ کی بھی ملتی ہے بنگلہ دیش کے اندر، تو ہمارا ایکسپورٹر تو ان کے ساتھ کمپیٹ نہیں کر سکتا. پہلی بڑی بات. دوسرا ہے ٹیکس کا مسئلہ. پاکستان میں جو کارپوریٹ ٹیکس کا ریٹ ہے وہ تقریباً 29% سے شروع ہوتا ہے، 10% اس کے اوپر سپر ٹیکس ڈالتے ہیں، پھر 10% اس میں ڈیویڈنڈ ٹیکس ڈل جاتا ہے، پھر 10% ان میں ڈسٹریبیوشن ٹیکس پڑ جاتا ہے. اب کوئی کمپنی جو پاکستان میں کام کرنے آئے گی، چاہے وہ اندرونی ہو یا بیرونی سرمایہ کاری ہو، وہ 100 روپیہ کمائے تو 60 روپے حکومت کو دے دے، تو ایسے تو کام چلنے والا نہیں. بالکل صحیح ہے ڈاکٹر صاحب.